حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو روایتیں ہیں، الفاظ مختلف ہیں، مفہوم تقریباً ایک ہے۔ ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مجلس تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا افترا ان نکتبها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ یہودی ہمیں کچھ باتیں ایسی سناتے ہیں جو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو ہم ان کو لکھ لیا کریں۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ، دوسری تقریباً مفہوم یہی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی تشریف فرما ہیں، اس حدیث کے راوی بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تورات کا ایک نسخہ ساتھ تھا، اور آ کر بیٹھ گئے اور پھر اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب آدمی پڑھتا ہے تو نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر نہیں آ رہا تھا، نیچے دیکھ کر پڑھتے چلے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک رنگ بدلنا شروع ہوا، غصے کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ انار کی طرح ہو جاتا۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑ کر کہا سکولت کالسواکل، اور تجھے رونے والے روئیں، دیکھتا نہیں ہے؟ تجھے رونے والے روئیں، یعنی جو کوئی بندہ مر جائے گا تو رونے والے روئیں گے، مطلب تو مر جائے، تجھے پتہ نہیں، دیکھتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو؟ اب جب انہوں نے دیکھا تو فوری طور پر کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے بھی اور یا رسول اللہ آپ کے غصے سے بھی۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، ہم دین پر راضی ہیں، ہم اسلام پر راضی ہیں، اللہ پر راضی ہیں، اللہ کے نبی پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جواب کے اندر، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اب میں ایسا دین لے کر آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ تورات پر عمل نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے بھی ضروری ہوگا میرا ہی اتباع کرنا، ان کے لیے بھی ضروری ہے، تورات منسوخ، ان کے لیے بھی ضروری ہے، ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور ان کو بھی اگر نجات درکار ہوگی تو ان کو میرا اتباع کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، بڑے بے نیاز ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بڑے قدردان ہیں، قدر تو ایسی فرماتے ہیں، ایک نہیں ہزارہ واقعات، آج بھی اگر کسی بندے کے اندر صلاحیت ہو تو آج بھی توجہ ملتی ہے، آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محنتوں کی قدر فرماتے ہیں۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہم سنتے رہتے ہیں، قصیدہ بردہ بڑا مشہور قصیدہ ہے، فالج ہو گیا جسم بیکار، چارپائی پر پڑے پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھتے تھے۔ ایک قصیدہ لکھا، اب خواب دیکھا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجلس ہے اور قصیدہ ان سے سن رہے ہیں خواب کے اندر، اور یہ سنا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مزے سے ان کا قصیدہ سن رہے ہیں۔ کم ابرأت وصبا باللمس راحته واطلقت عربا من ربقة اللمم، یہ شعر پر پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو ایسی ہے، جس بیمار پر آپ کی ہتھیلی پھر جائے اس کو صحت مل جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان کے والد ان کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچے تھے سر پر ہاتھ پھیر دیا، جب تک یہ زندہ رہے لوگ ان کے پاس بیماروں کو لے کر آتے اور یہ اسی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہتے بسم اللہ علی موضع کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے اس کو صحت مل جاتی۔ آپ کی شان تو ایسی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر آنکھ پھوٹ گئی، نکل گئی، باہر نکل گئی، ہاتھ میں اپنا ڈیلا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اٹھا کر واپس رکھ دی، اللہ مکسہ جمالا، اے اللہ اس کو خوبصورت بنا دے، وہ دوسری آنکھ سے زیادہ تیز اور زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کچھ اشعار سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فض فاک، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر کسی کو دعا دی جائے، جیسے آج کل کہتے ہیں تمہیں تیری 5 انگلیاں گھی میں، ایک محاورہ تھا کہ تیرے دانت کبھی نہ ٹوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
120 سال کی عمر میں صحابہ فرماتے ہیں اتنے حسین دانت تھے جیسے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علامہ بوصیری قصیدہ سناتے سناتے جب اس شعر پر پہنچے ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ان کے خواب کے اندر ہی ان کے جسم پر پھیرا اور ایک چادر مرحمت فرمائی۔ صبح اٹھے تو بالکل ٹھیک تھے اور چادر بھی موجود تھی۔ قدردانی بہت ہے، اللہ پاک بہت قدر کرتے ہیں، بے نیازی بھی بہت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام قدر بھی بہت فرماتے ہیں، بے نیازی بھی بہت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں، کفر ہو شرک ہو پھر بھی اللہ کے نبی ہمارے ساتھ راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر جائیں گے، بہت قدر فرمائیں گے، اور بے دینی کو اگر لے کر جائیں گے تو بالکل کوئی وہاں بے نیازی بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک قدردان بھی بہت، بے نیاز بھی بہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدردان بھی بہت بڑے ہیں اور بے نیاز بھی بہت زیادہ ہیں۔ ضرورت ہے ہم سب کو اس بات کی ارادہ کریں کم سے کم درجے میں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے۔ ہم اپنے کاروبار میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے۔ ہم اپنے جسم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے۔ اپنی شکل و صورت کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنی رات کے اندر، اپنے دن کے اندر، اپنے کھانے کے اندر، پینے کے اندر، اٹھنے اور سونے اور کسی بھی زندگی کے شعبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے۔ اس ارادے پر چلیں گے، اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، اللہ پاک کے ہاں بڑی قدر ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی قدر ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔